الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری کا قبلہ شکریہ۔ قبلہ آج میں چاہوں گا کہ آپ امام زمانہ کی عادلانہ حکومت کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں، تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عدل کا معنی اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بنیادی طور پہ دو لفظ آئے ہیں قرآن کریم میں، ہماری روایات میں، جی ایک عدل ہے اور ایک قسط ہے۔ ٹھیک، تو تھوڑا سا ذرا فرق ہے۔ عدل کا مفہوم ذرا نسبتاً جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے ٹھیک نسبت بے قسط کے۔ ٹھیک، تو میں فی قاف الحال سین توئیں، جی قاف دو نقطے والا سین اور تا جی، تو جو مختلف معانی بیان کیے ہیں جی انہوں نے اہل لغت نے، میں فی الحال اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ جی تاج العروس سے ایک بہت بڑا ایک کتاب ہے لغت کی، ٹھیک، اس میں وہ کہتے ہیں العدل ضد الجور، ٹھیک ہے، عدل جو ہے وہ جور کی ضد ضد ہے، وَهُوَ مَا قَامَ فِي النُّفُوسِ أَنَّهُ مستقیم، ٹھیک، کہ انسانی روح میں ایک ایسا مفہوم ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل سیدھا مستقیم کا مفہوم دیتا ہے۔ ٹھیک، قیلہ، یہ بھی ایک قول ہے، الامر المتوسط بین الافراط والتفریط، ٹھیک، افراط و تفریط کے جو درمیانی حالت ہوتی ہے اس کو عدل کہتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں وقال الراغب، راغب اصفہانی بڑے، وہ تاج العروس والے نے ان کا نقل کیا ہے، حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ العدل ضربان، عدل کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک، مطلق، ایک مطلق ہے۔ مطلق عدل کیا ہے؟ یقتضی العقل حسنہ ولا یکون فی شیء من الازمنۃ منسوخا، بہت خوبصورت بات ہے کہ عدل جو ہے وہ عقل تقاضا کرتی ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، عدل یہی ہے کہ عقل کہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، عقل تصدیق کرے، عقل تصدیق کرے، کہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز حسین ہے۔ ولا یکون فی شیء من العظمت منسوخا، اور کسی بھی زمانے میں اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، یعنی یہ ہمیشہ یوں ہے، اس کو ہمیشہ یوں رہنا چاہیے۔ ٹھیک، یعنی جہاں عدل ہے وہ ہمیشہ عدل ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا 100 سال بعد یہ عدل نہیں رہے گا، ٹھیک، یا 1000 سال پہلے یہ عدل نہیں تھا۔ عدل ہے تو وہ عدل ہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، ولا یوصف بالاعتداء بوجہ نحو، اور ہرگز اس میں دشمنی کا جو مفہوم ہے، اعتداء یا تجاوز کے ساتھ عدل کو جو ہے وہ نہیں وہ کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے۔ ٹھیک، ایک اور اگلا نقطہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عدل جو ہے وہ اللہ کی صفت بھی ہے، ٹھیک، یعنی پروردگار کے اسماء حسنہ میں سے جو ہے وہ عدل جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ بعد میں کیا مفہوم وسیع طور پہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا تقریباً اس کا لغوی مفہوم۔ البتہ عدل کے اور معنی بھی، موجم وسیط ایک اس کی کتاب ہے لغت کی، عربی لغت کی، اس میں عدل عن الطریق، یعنی طریق سے ہٹ جانا کا معنی بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پھر کیا کہتے ہیں، اس میں پھر ایک بحث اور آ جائے گی علم نحو کی، کہ یہ عدل جو ہے وہ اس کے ساتھ ان آیا ہے، یعنی گویا حرف جر کے ساتھ یہ متعدی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب متعدی ہوتا ہے تو وہ جو معنی ہے وہ اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے، اور یعنی بالعکس بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اس اعتبار سے عدل عن الطریق یا عدل الی الطریق، الی الطریق کا مطلب یہ ہے کہ وہ رجوع کرنا، عدل عن الطریق یعنی اس سے انحراف کرنا، عدل الی الطریق یعنی کی طرف جانا، رجحان کرنا، میل کرنا کے معنی جو ہے مفہوم میں دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے
کچھ اور بھی مفاہیم بیان ہوئے ہیں عدل کے مفہوم میں. عدل ہے، فرماتے ہیں کہ العدل اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر جو صاحب حق ہے اس کے حق کو ادا کرنا عدل ہے. ٹھیک. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تعریف فرمائی ہے، وہ بہت ہی جامع تعریف ہے. فرمایا کہ وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ، ہاں اس کے جگہ پہ، اس کے موضع پہ رکھنا جو ہے وہ یہ عدل ہے. یا اسی طرح حضرت ہی سے یہ جملہ منقول ہے، العدل یضع الامور مواضعها، عدل کیا کرتا ہے؟ امور کو ان کی جگہ پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اب وہ انشاءاللہ بحث ابھی آئے گی. قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز سے قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے مفاہیم کو بیان کیا. تو یہ عدل ہو گیا. اچھا تھوڑا سا ذرا اس میں قسط اور عدل میں تھوڑا سا فرق ہے. قسط کا معنی کیا ہے؟ قسط هو النصیب بالعدل. قسط یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ کسی کو اس کا حصہ دینا. ٹھیک جی. ٹھیک. انصاف کے تقاضوں کے مطابق جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دینا ہے عدل، قسط. البتہ اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قسط اور عدل میں ایک فرق ہے. فرق تھوڑا سا یوں ہے کہ قسط کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر انسانی روابط میں جو ہے وہ اس کا زیادہ استعمال ہے. یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جبکہ عدل جو ہے اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، اس میں حق و حقوق کی رعایت، اس میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور یہ بھی اس میں آ جاتا ہے مفہوم. حتیٰ یہاں تک کہ انسانی اوصاف اور نفوس میں بھی عدل، یعنی انسانی صفات میں بھی عدل جو ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی ایک صفت جو ہے اپنی حد سے خارج ہو جائے، تو اس پہ بھی عدل کا مفہوم جو ہے وہ آتا ہے. تو اس اعتبار سے عدل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لغوی طور پہ جو عدل کا مفہوم ہے وہی یعنی جہاں سے صراط مستقیم کی خوشبو آتی ہو، ہاں، نہ ادھر نہ ادھر، یعنی انسان یعنی واقعاً سمجھے کہ یہ بات درست ہے، صحیح ہے اور اپنے مقام پر ہے. اس اعتبار سے ہم عدل کو جو ہے وہ اس کی تعریف کریں گے. لہٰذا اس اعتبار سے آپ دیکھیں عدل جو ہے وہ قسط کے مفہوم کو بھی شامل ہے. ٹھیک. یعنی قسط کا مفہوم جو ہے وہ عدل میں بھی آ جاتا ہے. لیکن قسط میں عدل، ہاں قسط میں عدل نہیں، عدل کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے. ٹھیک ہے، وہ قسط پر بھی محیط، ہاں وہ قسط پر بھی محیط ہے، لیکن قسط بھی استعمال ہوا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. تو اسی طرح یعنی حق و حقوق اور انسانی پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے اگر آپ کہیں گے تو اس اعتبار سے جو ہے وہ قسط کا مفہوم جو ہے وہ بنتا ہے. اس میں جو ہے وہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ عدل کا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے بھی ہے. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ انسان کا وجود ہے. ٹھیک. کہ خداوند عالم نے جہاں آنکھ ہونی چاہیے وہیں رکھی ہے، جہاں کانوں کو ہونا چاہیے وہیں، یعنی جہاں بالکل یعنی جو اس وجود کی ضرورت ہے. یعنی آج کی سائنس اگر دیکھیں تو آپ یعنی واقعاً خدا کی تعریف کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا کہ سماعت کے لیے جن اصولوں کی اور جس طرح آوازوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور جس طرح انسان ان کو سنتا ہے، یعنی کان یہیں پہ ہونے چاہیے تھے. اور اسی طرح باقی وجود بھی اسی طرح، یعنی ایک ایک عضو جو ہے خداوند عالم نے جہاں پہ رکھا ہے وہیں پہ ہونا چاہیے تھا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ انرجی پھر باڈی کے مختلف حتیٰ ایک ایک یہ جو بال ہے یہاں تک پہنچتی ہے انرجی، اور اس کا اثر پہنچتا ہے، اور وہ انرجی جو ہے جتنی جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچتی. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ انرجی مثلاً فرض کریں بعض حصوں کو کم مل جائے، بعض کو زیادہ مل جائے. تو اسی طرح یہ ساری کائنات جو ہے خداوند عالم کے عادلانہ نظام کی بولتی ہوئی تصویر ہے. بے شک کہیں گڑبڑ ہے وہ ہماری اس کے ذمہ دار ظاہر ہے کہ اس کو انسان نے وہ ذمہ دار ہے، اس کو انسان نے خرابی کی ہے. اب مثلا مثال کے طور پر اگر
دنیا کے اندر بعض مسائل جو انسان اس میں بیماریوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں وہ کر رہا ہے، اس کی وجہ اس نے خود یعنی اس کا ذمہ دار نظام فطرت کو خراب کیا ہے، جی اور جو فطرت سے ٹکراتا ہے فطرت پھر اس کا ریاکشن کرتی ہے، اس کا نقصان خود ہی انسان کو ہوتا ہے جو اس نے کیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے قرآن حکیم میں بھی اس بات کی طرف جا بجا اشارہ فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا اس سے تھوڑا سا مفہوم جو ہے وہ اس کو میں اگر خلاصہ آخری اس میں عرض کروں کہ عدالت کے لیے آپ قسط بھی کہہ سکتے ہیں، استقامت کا مفہوم بھی استعمال ہو سکتا ہے، وسط کا مفہوم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، نصیب اور بہرمندی یعنی کا سہم کے معنی میں بھی ہے، خود میزان کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی میزان یعنی بالکل توازن کے ساتھ جو ہے وہ، کہیں کہیں مساوات کا معنی بھی ملتا ہے۔ البتہ ہر جگہ مساوات عدل نہیں ہے، ٹھیک، ہاں، یعنی ہر جگہ مساوات کریں گے تو ظلم ہو جائے گا، صحیح بات، کہیں مساوات کی ضرورت ہے اور کہیں جو ہے وہ مساوات کی بجائے عدل کے تقاضوں کو، لہٰذا عدل کا مفہوم ان سب سے بالاتر اور اعلیٰ ہے، وسیع تر ہے، اور خدا کی ساری کائنات بھی اسی نظام عدل کے تحت جو ہے وہ قائم ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ آپ نے ذکر کیا ہے قرآن کا، تو پوچھنا چاہوں گا عدل کا قرآنی مفہوم رہنمائی فرمائیں، کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہے؟ اس کو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن کریم کے حوالے سے تو قرآن نے عجیب ہی خوبصورت بحث کی ہے اس موضوع کے اوپر ہے۔ سب سے جو پہلی اور بنیادی بات ہے بڑا خوبصورت امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا قرآن کے بارے میں ریاض العدل وغدرانہ، ظاہراً لفظ یوں ہے، کتاب جو ہے قرآن جو ہے کتاب عدل ہے، سبحان ریاض العدل، بلکہ عدل کے باغات ہیں، یعنی ریاض العدل ہے قرآن، اصلا کتاب عدل ہے اور ناطق عدالت ہے، یعنی قرآن ناطق عدالت ہے۔ امیر المومنین کی تعبیر یعنی بات علی مرتضیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا ریاض العدل، یعنی اگر کسی نے قرآن کو دیکھنا ہے تو کائنات میں اگر یعنی عدل کو دیکھنا ہے تو یہ کتاب عدالت ہے۔ اگر وقت کی دامن میں گنجائش ہو تو اس بات پہ تو جی بہت کچھ، بہت ساری نشستیں ہو سکتی ہیں ریاض العدل پہ صرف، جی 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 ایسے ہی، سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے عدل ہی جو اصل بنیادی طور پہ وہ سلسلہ ہے اور جس کا یقیناً ہم منتظر ہیں کہ اس زمین پہ وہی عادلانہ حکومت ایک روز قائم ہوگی اور پروردگار جو ہے وہ انشاءاللہ عدل کی چاشنی جو ہے وہ اس سے انسان بہرہ مند ہوگا، قرآنی مفہوم کے مطابق، قرآنی مفہوم۔ ایک دو اور میں خود مولا ہی کے کلام سے یعنی دو تین جملے اور بھی میں عرض کروں گا، اس کے بعد بارگاہ قرآن میں چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ تو فرمایا ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا عدل و اساس بہی قوام العالم، عدل ایک ایسی بنیاد ہے کہ عالم کا قوام یعنی اس کا قائم ہونا، سبحان اللہ، عالم اس وقت قائم ہوگا جب عدل کی بنیاد، سبحان اللہ، یعنی عالم عدل کی اساس پر قائم ہے۔ ہاں، العدل اساس، عدل ایک ایسی بنیاد ہے کہ عالم کا قوام اس سے ممکن ہے، ادروائز نہیں۔ اللہ، یعنی دنیا کا قوام اور قیام کہہ لیں، اس کی استحکام، اس کا اصلا کھڑا ہونا، اسٹیبلٹی، اس کی فاؤنڈیشن کہہ لیں، ٹھیک، یہ قوام بنیادی طور پہ یعنی اس کے بغیر عالم قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قبلہ کہتے ہیں جب زبان کا ترجمہ ہوتا ہے تو وہ لطف نہیں رہتا، اگر یہ بات عربی میں کتنی خوبصورت ہے، جی جی خوبصورت ہے، لیکن اب جی جی ہمیں دقت کا شکار ہے کہ اس کی کس طرح اس کا ترجمہ، کیونکہ خود لفظ قوام جو ہے نا اس میں بڑی دقت ہے، اس میں بڑی لفظ قوام جو ہے نا کئی زاویوں سے قرآن نے حدیث نے ان کو استعمال کیا۔ اصل لفظ قاف واو میم، اور اسی سے قوم بھی ہے، اسی سے تقویم بھی ہے، اسی سے قیام بھی ہے، اسی سے قائم بھی ہے، اسی سے یہ سارے، اور بہت خوبصورت ہے۔ اچھا جی، ایک اور خود مولا ہی کا فرمان، سبحان اللہ، فرمایا ما امرت البلدان بمثل العدل
بلدان ہی علاقے کی حکومتیں ٹھیک ہے یعنی خطے ممالک قائم نہیں رہ سکتے، ان زندہ نہیں رہ سکتے. عمران کہتے ہیں آباد ہونا. ٹھیک ہاں عمران جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہے آبادی. ٹھیک ہے یعنی ممالک کی آبادی اگر آپ چاہتے ہو تو عدل کے علاوہ ممکن نہیں. ما امرت البلدان بمثل العدل، یعنی ممالک اگر قائم رہ سکتے ہیں تو عدل ہی سے قائم رہ سکتے جس طرح فرمایا تھا کہ معاشرہ کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، ہیں، ظلم کے ساتھ عدل کے بغیر نہیں رہ جی ایسے ہی. تو اس کے بعد ایک حضرت نے یہ کیا امیر المومنین کے اوصاف میں سے نا سبحان اللہ علی عدل، سبحان علی عادل نہیں، علی عدل ہے. عدل ہے، یعنی گویا اللہ کے اللہ عدل کو اگر کسی نے دیکھنا ہو اللہ اکبر. تو یہ ہستیاں ہیں. امیر المومنین کی صفت ذات ہے. پروردگار دیکھنی ہو تو یہ ہستیاں ہیں، یہ 14 معصوم ہیں. نبی اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی ذات اقدس ہے. ٹھیک ہے جی، اور باقی ان کے جو اہل بیت ہیں. تو علی عدل، وہ بعض مورخین نے لکھا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، یہ شہید عدالت اسی لیے ہمیں شہید عدالت جو ہے. اچھا خط تحریر فرمایا اپنے کسی گورنر کو، اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا اجعل العدل سیفک، اپنی تلوار، یہ تلوار لوہے والی نہیں، عدل کو اپنی تلوار بناؤ، عدل کو اپنی تلوار بناؤ. یعنی گویا خود بھی عادل رہو، اور جب عدل کو تلوار بناؤ گے تو پھر کوئی اور جو ہے وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ نہیں آئے ٹھہرے گا. جی ایسے. اب چلتے ہیں بارگاہ قرآن سے، استفادہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس نے عدل کی بحث جو ہے وہ کیسے کی ہے. میں بعض ایک ظاہر ہے کہ ساری بحث تو اب اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن بعض گوشے. قرآن کریم نے عدل کو زندگی کے اور اس کائنات، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ 2 ہی عالم ہیں. ایک کو عالم تکوین کہتے ہیں، ٹھیک the world of creation، ٹھیک ہے، یعنی خلقت کا عالم، مسلسل کائنات میں ایک عمل خلقت کا جاری ہے. ایک عالم تشریع ہے، یعنی عالم خلق ہوا ہے، ساتھ اس کے قانون موجود ہے. تو یعنی ایک قانون کا میدان ہے اور ایک خلقت کا میدان ہے. قانون کے میدان میں ظاہر ہے کہ یعنی جتنی موجودات ہیں ان کو کسی نظام میں لانے کے لیے قانون کی ضرورت ہے. اب ہم بحث کرتے ہیں اس حیثیت سے انسانی زندگی کی. انسان کی زندگی کے بیسیکلی 2 بڑے پہلو ہیں. ایک اس کی انفرادی زندگی ہے، ایک اس کی اجتماعی اور زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے مل کے زندگی ہے. البتہ اس کی روابط کی دنیا میں پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کی ذات سے رابطہ، انسانوں سے رابطہ، انوائرمنٹ سے رابطہ اور خدا سے رابطہ. ان 4 رابطوں میں قانون ضروری ہے جو کہ اس کی زندگی کے ان 4 پہلوؤں کو متعادل رکھے، یعنی قانون عدل کے مطابق منظم رکھے. ٹھیک ہے جی. یہاں قانون کی ضرورت. جہاں تک تعلق ہے عالم تشریع، عالم تکوین کا، کہ خداوند عالم نے ساری کائنات کو عدل کے ماتحت رکھی، لہٰذا عدل کو دونوں حصوں میں، چاہے اس کا تعلق قانون سازی کے مرحلے میں ہو یا چاہے اس کا تعلق تکوین کے مرحلے میں ہو، قرآن نے سارے پہلوؤں کو ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یعنی حسن قرآن، یہ مولانا فرمایا ریاض العدل، قرآن کریم جو ہے وہ ریاض العدل ہے. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نمائندے ہادیان برحق آئے ہیں بنیادی طور پر اسی ایک پروگرام کو لے کر جو آئے ہیں. اب میں اس کا ایک زاویہ جو ہے وہ تھوڑا سا شاید آگے چل کے تھوڑی سی اس پہ مزید بحث ہوگی. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر و مبارک سے قرآن کریم نے 2 جملے بیان فرمائے ہیں. امرت لأعدل بینکم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. اصل انبیاء کا پروگرام یہی تھا. ٹھیک.
عادلانہ نظام کا قیام، عدل کا قیام، انبیاء کا بنیادی ترین مقصد ہی یہی تھا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ عمر تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے لِعَعْدَلَ بَيْنَكُمْ، وہ نبی جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو کیا اللہ کے نبی نے عدل قائم نہیں کیا ہوگا اپنی زندگی میں؟ بے شک۔ اللہ اکبر۔ یہی ہے مظہر عدالت الہیہ کا سب سے پہلا مصداق اور مظہر جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قل، میرا حبیب کہہ دو، امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قسط سے کام لوں۔ لہٰذا اس اعتبار سے کہا جائے، دیکھا جائے تو قرآن کریم نے جو پروگرام بیان کیا ہے انبیاء کے اہداف کے حوالے سے، اس میں عدل و انصاف جو ہے وہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اب میں چند ایک آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، اور فرض کریں وہ تمہارے ہم عقیدہ نہیں ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہیں قتل و غارت اور انسان کشی نبرد آزمائی نہیں، کوئی ایسا نہیں معاملہ ہوا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، نقل مکانی پہ تمہیں مجبور کیا، یعنی کوئی تمہاری کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ قبلہ موضوع بڑا عام ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک بریک ہے انشاءاللہ، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چلتا ہے، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔